نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ چلو پوچھے کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ ویکلی پروگرام دارالافتاء اہل سنت انڈیا براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہمارے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ کے جوابات ہوتے ہیں، شرعی رہنمائی ہوتی ہے، غلطیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور بہت کچھ علم دین کا سیکھنے کا موقع ہاتھ آتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دعوت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہے۔ ہمارے سوالات ہوں گے، اور ہاں ناظرین، آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ آج آپ براہ راست بھی جب سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، تو آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ اسی وقت آپ جو ہے سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ممکنہ صورت میں ہماری مجلس آپ کے سوال کو بھی شامل پروگرام کرے گی۔ تو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہمارے پاس ہے وہ تو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، مفتی صاحب سے اس کے جوابات لیں گے ہی، لیکن سلسلہ دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے یا پہلے سے کوئی سوال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی ملے، تو وہ سوال بھی آپ ریکارڈ کر کے یا ٹیکسٹ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کو بھی ہم شامل پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، یہ تینوں کام کتنے اچھے ہیں، کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنا، سنت کو زندہ کرنا، اور پیارے آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، کہ جب قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا، وہاں یہ تین لوگ جو ہے اس سائے میں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تینوں اعمال پر توجہ دے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی، دوسروں کی پریشانیاں بھی دور کرنے کی، سنتوں پر عمل کرنے کی، اور پیارے آقا پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت انڈیا۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید حضور۔ ناظرین اکرام، آئیے باقاعدہ جو سوالات ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ناظرین نے جو ہمیں سوالات بھیجے ہیں، کئی طرح کے سوالات ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک کے تعلق سے، عید کے تعلق سے بھی سوالات ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ جیسے پہلے عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہو پروگرام دیکھتے ہوئے، اگر آپ چاہتے کہ اس کے جواب بھی مفتی صاحب سے حاصل کریں، تو فوراً جو ہے ٹیکسٹ کیجئے یا وائس میسیج کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہے کہ نمازوں کے لیے مکروہ اوقات سنے جاتے ہیں، مکروہ اوقات ہے، تو حضور یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نمازوں کے مکروہ اوقات 3 ہیں۔ جی۔
ایک سورج طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ تک، جی دوسرا ضحوہ کبریٰ سے لے کر زوال تک، ٹھیک ہے، یعنی دوپہر میں ایک جی وقت ہوتا ہے. جی جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ زوال کا وقت ہو گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے، جی ہے نا؟ تو وہ اصل ضحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ضحوہ کبریٰ سے لے کر جیسی زوال ہوتا ہے یعنی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، زوال کا مطلب یہ تھا زائل ہونا، جی جی ڈھلنا، جی تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظہر کے شروع ہونے سے پہلے کا جو 20 منٹ کا تقریباً وقفہ ہوتا ہے، جی تقریباً یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے غروب آفتاب، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، عصر کے بعد، جی یعنی عصر کے بعد سے مراد سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کا وقفہ، ٹھیک، تو یہ 3 اوقات مکروہ اوقات کہلاتے ہیں. ماشاء اللہ. 3 اوقات ہیں، تینوں آپ نے جو ہے سمجھا دیے. ایک طلوع آفتاب کے وقت، ایک دوپہر میں جو ہے نصف النہار شرعی سے ضحوہ کبریٰ، ضحوہ کبریٰ، ہاں جی یعنی زوال سے زوال سے پہلے پہلے تک تک کا، کا. اور تیسرا جو ہے شام کا وقت. جی ناظرین، یہ 3 اوقات ہے، 3 اوقات یاد رکھنا ہے. ان تینوں اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنا منع مکروہ ہے، تحریمی ہے. مکروہ تحریمی ہے. لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال حضور، کہ اگر کسی کی اسی دن کی عصر کی نماز باقی ہے، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اب اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر عصر باقی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا حضور؟ اگر اس دن کی عصر کسی نے نہیں پڑھا ہے جی تو اس کو چاہیے کہ اسی وقت میں پڑھے، قضا نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کی نماز ادا ہی کہلائے گی. جی مکروہ ضرور ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ پڑھ لے، نماز پڑھے، اسی وقت میں پڑھے، جی اور وہ نماز ادا ہی کہلائے گی. ادا ہی کہلائے، قضا بھی نہیں قضا کہلائے ہوگی. گی اور ادا بھی ہو جائے گی، اور اس کے لیے پڑھنے ہی کا حکم ہے. پڑھنے یہ کا نہیں کہہ سکتا کہ ابھی مکروہ وقت شروع ہو گیا تو میں اب چھوڑ دوں. ایسا نہیں کر سکتا. ویسے اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے. اتنے تاخیر کرنا منع ہے، سخت منع ہے. جی لیکن بالفرض جو ہے کبھی ایسا ہو جائے تو ناظرین یہ بات بھی، تینوں اوقات مکروہہ بھی پتہ چلے. ان میں جو ہے اگر عصر کی اسی دن کی نماز باقی ہے تو اس کا بھی حکم آپ نے سماعت کیا. تو لہٰذا پہلے تو اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے. بالفرض تاخیر ہو جائے تو اگر اسی دن کے عصر کی نماز باقی ہے تو ادا کر لینی چاہیے، وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہوگی. ایک اور سوال حضور اسی سے ریلیٹڈ، کہ زوال کے وقت میں کیا ہم جو ہے دیگر عبادات بھی نہیں کر سکتے؟ جیسے کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا، تو یا تینوں اوقات میں فرما دیجئے یا زوال کے وقت میں، کیا حضور اس میں سچویشن ہوگی؟ تسبیح و تحلیل، جی ذکر و اذکار، جی درود پاک کی کثرت، ٹھیک ہے، ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک، صرف نماز کی ممانعت ہے. صرف نماز کی ممانعت ہے. اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی مکروہ تحریمی نہیں ہے. اچھا ہاں بس بچنا چاہیے. صحیح، باقی دیگر عبادات کی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. صرف قرآن کی تلاوت سے بچنا چاہیے، لیکن اگر وہ بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. باقی دیگر عبادت تو کی جا سکتی ہے. ہاں نماز منع ہے تینوں مکروہ اوقات میں. جی ناظرین، بہت کلیئر انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات مل رہے ہیں، بہت واضح جوابات ہیں ماشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا. مکروہ اوقات کی تفصیل بھی آپ نے سنی، اس میں نمازوں کا کیا حکم ہے، اگر اسی دن کی نماز باقی ہے تو وہ بھی آپ نے سماعت کی، اور دیگر عبادات مکروہ اوقات میں کر سکتے یا نہیں، یہ بھی جواب آپ نے واضح طور پر سنا. اسی طرح ایک اور سوال تھا حضور، کہ نماز کی جماعت کا حکم کیا ہے، 5 وقتہ نماز کی، اور جو جان بوجھ کر جماعت ترک کرتے ان کے لیے کیا حکم ہوگا حضور؟ نماز کو دیکھیں، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیمانہ، کوئی معیار، کوئی چیز مقرر فرمائی ہے نا. جی نماز کے لیے حکم یہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ماشاء اللہ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے. واجب، ماشاء اللہ، تو اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی جان بوجھ کر وہ جماعت چھوڑتا ہے جی تو وہ اللہ کے نزدیک گناہگار ہے. اللہ، تو بلا عذر شرعی جماعت چھوڑنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے حضور، ماشاءاللہ جیسے نماز فرض ہے ویسے جماعت واجب ہے، تو لہٰذا فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہو کہ واجب پر بھی عمل ہو جائے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر قصداً بلا وجہ شرعی جماعت ترک کر رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناظرین کہ جو ہے وہ بس بیٹھے ہوتے گفتگو کر رہے ہوتے، بعد میں پڑھ لیں گے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن ابھی مفتی صاحب کے جواب کی روشنی میں یہی سمجھ میں آئے کہ جو جان بوجھ کر جماعت ترک کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے. تو لہٰذا اپنی سستی غفلت دور کرے اور ثواب بھی زیادہ. مفتی صاحب ثواب بھی زیادہ ثواب 70 گنا زیادہ ثواب، 27 گنا جو ہے 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت سے نماز پڑھنے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ یعنی ایک چیز ہم کو کرنا ہی ہے، نماز تو پڑھنا ہی. ٹھیک ہے. اب جب نماز ہم کو پڑھنا ہی ہے جی، اور اس میں تھوڑی سی مشقت کے بعد جی اگر ہمیں جماعت میسر ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مشقت کیا، بس چل کے آنا، بس چل کے آنا ہے. وضو تو کرنا ہی ہے، ساری چیزیں ادائی کرنا ہے، صحیح. تو بس ایک چل کے اپنے گھر سے یا اپنی دکان سے اپنے کارخانے سے چل کے بس مسجد کی طرف آنا ہے، صحیح. مسجد کے صفوں میں شامل ہو جانا، 27 گنا زائد ثواب مل جا رہا ہے. صحیح الحمدللہ. تو لہٰذا ثواب بھی زیادہ ہے ناظرین، ثواب کا نقصان نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے جماعتوں کی پابندی کرے. ماشاءاللہ ماہ رمضان میں تو آپ نے کئی نمازوں کی جماعتیں حاصل کی ہوگی، یعنی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی ہوگی. کوشش کیجئے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ عادت مستقل بن جائے، کنٹینیو رہے. رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ نمازوں کی بھی پابندی اور جماعتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے. ناظرین پروگرام ہے دارالفتہ اہل سنت انڈیا. جی ہاں، آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں اسی وقت آپ بھی ان سوالات کو ہماری مجلس کو سینڈ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس نمبر پر وائس یا ٹیکسٹ کے ذریعے آپ سوالات بھیجئے. انشاءاللہ الکریم ہو سکتا ہے آپ کے سوال کو بھی ہم شامل پروگرام کریں. حضور رمضان رخصتی کی طرف ہے، الوداع بھی آج آ گیا، الوداع جمعہ ہو گیا آج. حضور اب عید آ رہی ہے، تو عید یہ لفظ کیا ہے، مطلب عید اس کے معنی کیا ہے حضور؟ کیونکہ عید ہم مناتے ہیں، برسوں سے بچپن سے منا رہے، لیکن عید کی ڈیفینیشن کیا ہے حضور؟ دیکھیے عید کا معنی ہے خوشی. عید کا معنی خوشی. خوشی ماشاءاللہ. جی ہے نا. اور چونکہ 30 دن کے روزوں کے بعد جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام ملتا ہے کہ آج کا دن یعنی جو عید کا دن ہوتا ہے جی اس دن روزہ نہ رکھے بندہ، صحیح. اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرے، ٹھیک ہے. اظہار کرے، ٹھیک ہے. تو خوشی منائے. تو چونکہ بندہ اس دن خوشی مناتا ہے اس لیے اس دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی عید کا لفظی معنی خوشی. خوشی ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب. ناظرین ہو سکتا ہے کہ برسوں سے آپ عید منا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو یا نہ آیا تھا. تو چلیے آج اس کا کلیئر جواب بھی مل گیا کہ عید کا معنی خوشی ہے. حضور ایک اور سوال، اسی سے 2-3 سوال ریلیٹڈ ہے. اب عید مل گئی الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مل جائے گی انشاءاللہ. تو عید کے دن نئے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح نماز عید کے لیے اگر کوئی عید گاہ نہیں جا سکتا تو اس کا کیا حکم ہوگا حضور؟ دیکھیے عید کے دن مستحب یہ ہے جی کہ نئے کپڑے یا دھلے دھلائے صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے پاس میسر ہو تو نئے کپڑے پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو صاف ستھرے دھلے دھلائے کپڑے یہ پہننا چاہیے. تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اظہار خوشی ہے. جی. چونکہ آدمی کہیں جاتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، عمدہ لباس پہنتا ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا دن ہے، جی ہے نا. عید الفطر، افطار کی عید، افطار کی خوشی، افطار کی خوشی. ہاں، فطر یعنی اس دن روزہ نہیں ہے، ہاں افطار ہے، افطار ہے، یعنی کھانا ہے، کھانا پینے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کھانے پینے، ایام الاکل والشرب کہا گیا ہے جی کھانے پینے کے دن. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام ہے. جی تو اب انعام ہے تو انعام میں کو اظہار نعمت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اس میں بعض طریقہ یہ ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، تو عمدہ لباس جو اس سے میسر ہو ٹھیک ہے، وہ
جی اس کی کرنا جیسی چاہیے، طاقت جیسی طاقت ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ عیدگاہ جانا، جی تو جہاں پر میسر ہو ضرور عیدگاہ جا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے عیدگاہ جا کر نماز پڑھی، لیکن بہت سارے ظاہر ہے مسلمانوں کی آبادیاں بڑھ گئی، جی عیدگاہ ہر جگہ میسر جی نہیں ہے، ہاں، تو مسجدوں میں ہی عیدگاہ کا حکم یہ سمجھ لیجیے ہے۔ ماشاء اللہ تو مسجدوں میں نماز پڑھیں گے تو وہ عید کی نماز ادا ہو جائے گی، اوکے اور اس پر کوئی حکم ایسا نہیں لگے گا کہ اس کی نماز عیدگاہ ہی میں جا کر پڑھنا ضروری ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اگر مسجدوں میں ادا کر لیا، یا اگر قاضی اسلام یا مفتی سب یعنی عالم علماء بلد شہر کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، جی انہوں نے اجازت دی کسی میدان میں پڑھنے کے لیے، کسی ہال میں پڑھنے کے لیے، صحیح تو وہاں بھی نماز ادا ہو ادا سکتی ہو ہے جائے عید کی۔ گی۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا حضور ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ، نماز عید کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ ہم حنفیوں کے نزدیک جی نماز عید واجب ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ الحمدللہ تو جو ہے ناظرین بہت ماشاءاللہ آسان یوں کہیے کہ جوابات ہمیں ملتے جا رہے، کنفیوژن امید ہے دور ہو رہے ہوں گے، علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا کہ جو ہے نماز عید کا حکم کیا ہے، عید گاہ جانے کا مسئلہ کیا ہے۔ اسی طرح نئے لباس پہننے کے متعلق بھی آپ نے بڑی پیاری بات مفتی صاحب قبلہ سے سنی کہ خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، افطار والی عید ہے، تو اظہار مسرت ہونا چاہیے۔ عید کے کپڑے کیسے ہونا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ بہت پیارا سوال۔ دیکھیے بھائی مفتی صاحب اب تک جوابات ہی دے رہے تھے، اب مفتی صاحب نے یہ سوال قائم کیا، اور واقعی یہ کئی ایک کی رہنمائی کرے گا حضور واقعی کہ کیسے کپڑے ہونے چاہیے، کیونکہ بھڑکیلے چمکیلے عجب ڈیزائن کے، اور کسی کے طریقے کے مطابق فلاں کے طریقے کے مطابق فلاں کے طریقے کے مطابق، جبکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ پاک نے رمضان نصیب کیا اور اب شکر کی عید بھی مل رہی ہے، تو لباس کیسا ہونا چاہیے اسے؟ مسلمان کا لباس جی ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہے کہ یہ مسلمان ہے۔ واہ ماشاءاللہ صحیح، تو ہم عید کے دن کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں، سوچنے جیسی بات ہے۔ جی توجہ طلب بات ہے جی کہ ہمیں آج اللہ کی طرف سے انعام ملا، بے شک، اور ہم اللہ کی نافرمانی والے لباس پہنے اس دن۔ ہاں معاذ اللہ بعض لوگ جو ایسے فیشن کے لباس پہنتے کہ جگہ جگہ پھٹے ہوئے ہیں، جی، اور وہ بھی فیشن ہے۔ وہ بھی فیشن سمجھتے ہیں اس کو، پھٹے ہوئے پہلے لباس کے دور میں جو لوگ کپڑے ایسے کپڑے جو ہے وہ کوڑے دان میں ڈال دیتے تھے، آج وہ فیشن چل رہا ہے، مطلب جی عورتیں ایسا لباس پہنتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ کہنے کے لائق مناسب نہیں لگ رہا ہے، یہاں جی الفاظ اچھا نہیں لگ رہے کہتے ہوئے۔ تو لباس ایسا ہو کہ جو شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اسلامی لباس ہو، زی نصیب امامہ میسر ہو جائے، صحیح، تو ایسے لباس عید کے دن پہننا چاہیے، ہمیشہ ایسی لباس پہننا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری رہنمائی کر دی ناظرین، واقعی شکران نعمت ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا ہم نے، اچھا اور ایک بات ذہن میں آپ کی بھی بات آ رہی ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے، پورا مہینہ الحمدللہ تراویح پڑھی، پورا مہینہ نمازوں کی پابندی کی، امید ہے کہ کئی ایک نے تہجد پڑھی ہوگی، اشراق و چاشت پڑھی ہوگی، صلاۃ التسبیح ادا کی ہوگی، جو ہے اس کے ساتھ ساتھ شبینہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، پھر تلاوت قرآن، بہت سارے نیک اعمال آپ نے کیے، اور ابھی ایک ہی رات گزری ہے۔ جی ہاں، رات تک آپ نے سارے اعمال کیے، ایک رات گزری، اگلا دن عید کا ہے۔ ایسی تبدیلی، ایسی چینج کہ پورا معاملہ جو ہے وہ الٹ، کہ معاذ اللہ جو کچھ رمضان میں کیا تھا بالکل اس کے خلاف آپ کا عمل ہو رہا ہے، اس کے خلاف آپ کا طریقہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایک دن میں اتنی تبدیلی تو نہیں آ سکتی، تو لہٰذا ہم خود غور کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بدلے، لیکن کس طریقے سے؟ نیکیوں کی طرف بدلے، اچھے کاموں کی طرف بدلے۔ پہلے گناہوں کی عادت تھی، تو یہ ماہ رمضان اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی کا ایسا یادگار رمضان بن جائے کہ اس نے جو اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا کی، اب وہ اچھی عادتیں رمضان کے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ باقی رہے۔ یعنی ماہ رمضان میں ہم نے الحمدللہ نمازوں کی پابندی کی، جماعتوں کی پابندی کی، تلاوت قرآن کی کوشش کی، ذکر و اذکار کی کوشش کی، اب رمضان کے بعد بھی اے رمضان
ہم تجھے یاد رکھیں گے، تیری یادیں ہمارے ساتھ رہے گی، یہ سوچ کر کے کہ بس نمازوں کی بھی پابندی کنٹینیو کرنا ہے، یعنی ہمیشہ کرنا ہے، جماعتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ناظرین مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ حضور اگر بالفرض نماز عید چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو اب کیا اس کو قضا کریں گے یا کیا کریں گے، اس کا حکم کیا ہوگا اس کا؟ نماز عید کی قضا نہیں ہے، اچھا، لہٰذا اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو گئی یعنی وہ مسجد میں یا عیدگاہ نہیں پہنچ سکا جی جی تو اب وہ قضا نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اچھا، اس کا وقت کیا ہے حضور، کب سے کب تک عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے، یعنی جو مکروہ وقت بتایا گیا تھا ٹھیک ہے، اس سے کے بعد سے لے کے زیوہ کبریٰ جو زوال سے پہلے کا وقت آتا ہے جی، اس سے 20 منٹ پہلے تک اس کا وقت اس درمیان میں جب بھی ادا کر لے ہاں گا۔ ادا کر لے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اکیلے نہیں ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب کسی کی جماعت ترک ہو گئی، عیدگاہ نہیں پہنچ سکا، جی، مسجد نہیں جا سکا، جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں، یعنی عید کی جماعت ہوتی ہے قاضی اسلام کی اجازت سے، جی، تو وہاں نہیں جا سکا، تو ایسی صورت میں 2-4 لوگ مل کر گھر میں پڑھ لیں تو کیا آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جی نہیں، اس طرح سے نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ یا اکیلے ہی چلو میری چھوٹ گئی میں اکیلے پڑھ لیتا ہوں، جی، تو اس کے لیے چند شرائط ہے، ان شرائط میں سے ایک یعنی جو جمعے کی شرط ہے وہی عید کی بھی شرط ہے، صحیح، اس میں سے ایک اہم ترین شرط میں یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ہے شہر کے سب سے بڑے عالم دین مفتی یا قاضی کی اجازت۔ اچھا، بغیر ان کی اجازت بغیر کے نہیں ان پڑھ کی سکتے۔ جاذت کے نہ جمعہ قائم ہو سکتا ہے نہ عید اللہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، تو جہاں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ ہم اس کی اجازت لیتے ہیں، صحیح، ہے نا۔ تو اپنی مساجد میں اور جہاں بھی عبادت گاہوں میں ہم جب جمعہ پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں تو قاضی شہر سے، جی، اب قاضی شہر سے مراد وہ جو سب سے بڑا سب سے عالم بڑے مفتی جو ہیں جی جی، ان سے ہم اس کی اجازت لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو ناظرین آپ نے سن لیا، غفلت نہیں کرنی ہے، کوشش یہی کرنی ہے کہ جو ہے عید کی نماز صحیح وقت پر ادا ہو جائے تاکہ ادا ہو قضا، کیونکہ اس کی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ اچھا حضور، کیا ایسا بھی ہے کہ بہت جلدی پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے اور تھوڑی بعد والی جماعت پڑھیں گے تو جو ہے ثواب میں کمی؟ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بس جلدی والی بس مل جائے، بھلے چفی جگہ ملے نہ ملے، اور دوسری مسجد میں جگہ کی گنجائش ہے لیکن وہ پہلی والی میں جو ہے اہتمام زیادہ ہو، تو ایسی کوئی روایت وغیرہ حضور؟ دیکھیے، عید الفطر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے۔ اچھا، تاخیر مستحب، تھوڑا سا کچھ تھوڑا تاخیر سی، جی مستحب جی، ہے نا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور عید الاضحیٰ میں جلدی، تعجیل مستحب ہے، جلدی مستحب۔ ٹھیک ہے، اوکے، لیکن اس کا مطلب جو آپ نے جو کہا جی کہ اب وہ گنجائش نہیں ہے، پھر بھی دوسری جگہ گنجائش ہے، یا اب حالات حاضرہ کے پیش نظر بعض علماء نے جو جی دوسری جماعت کی اجازتیں دی ہے، جی، تو ہمارے قاضی اسلام مفتی اسلام کی اجازتوں کی روشنی میں جہاں جہاں دوسری جماعت بھی ہو رہی ہے جی، تو کچھ موانعات، کچھ پریشانیوں کے باعث اب دوسری جماعتوں کی اجازت دی گئی ہے، صحیح، تو ان جماعتوں میں شرکت کر لے۔ ماشاء اللہ، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر حالات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں پہلی تب بھی جماعت آپ کے لیے پہلی ہی جماعت پہلی کے جماعت لیے پڑھیں گے مطلب وہ گرے پڑے، ایسا تو نہیں ایسا ہے، نہ مطلب کریں، ٹھیک ہے، اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جہاں گنجائش ہو ان گنجائشوں کے ساتھ نماز کیا بات ہے نا کہ بالکل جگہ نہیں ہو رہی ہے، بس آپ تھوڑا سی سرک جائیے، ویسے ہی دب دب کے کھڑے ہوئے، تو ایسے واقعات دیکھے گئے، اس لیے میں نے توجہ دلائی۔ اگر دوسری مسجد میں 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد عید کی جماعت ہے تو آپ وہاں چلے جائیں، سکون سے عید کی نماز ادا کریں۔ عید کی نماز ہے، سال میں ایک بار عید الفطر آ رہی ہے، 2 عیدیں ہیں تو عید الاضحیٰ، یعنی کہ جو 2 عیدیں سال میں ایک بار مرتبہ ہی آتی ہے، تو لہٰذا اہتمام کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضور عید کے دن کھانا بھی ہے، کچھ نہ کچھ کھانا بھی ہے، تو اب یہ کب کھا لے؟ پہلے کھا لے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ کیا اس کا حکم ہوگا حضور؟ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھانا، میٹھی چیز کھانا، میٹھی چیز، ہاں بہتر ہے، اچھی چیز ہے۔ اوکے، تو اور بہتر یہ ہے کہ خرما یا کھجور وغیرہ سے صحیح، کھایا، یعنی کھایا جائے اس دن، کھایا جائے، ہاں ٹھیک ہے، یہ نماز سے پہلے۔
ہمارے یہاں عرف ہے کہ شیرخرما وغیرہ کھا کے جاتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے اس کو، میٹھی عید بھی تو چونکہ اس میں شیرخرما وغیرہ پکتا ہے، ہمارے ہند میں یہی رائج ہے، صحیح. تو شیرخرما وغیرہ کھا کے بھی جا سکتے ہیں. نماز سے پہلے کچھ کھا لیں، کچھ نہ کچھ کھا لیں. عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں یہ حکم ہے کہ نماز کے بعد کھائیں. نماز کے بعد کھائیں. ماشاء اللہ. یہ بھی ناظرین کلیئر، یعنی بہت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار بہت چھوٹے چھوٹے سوالات آ رہے. جی ہاں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اہم ترین ہے. غلطیاں بھی اس میں ہو رہی ہے اور کنفیوژن بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت انڈیا کے سلسلے کی برکت ہے کہ کئی ایک غلط فہمیاں دور ہو رہی ہوگی، کئی ایک کنفیوژن دور ہو رہے ہوگے. حضور اور مزید سوالات ہیں، ماشاءاللہ سوالات کافی ہمارے پاس جو ہے، جس میں سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر عید کے دن کوئی شادی کرنا چاہے حضور تو کر سکتا ہے؟ دیکھیے، شادی تو سال میں کسی بھی دن منع نہیں ہے، نکاح کرنا کسی دن بھی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. عید ہو، بقرعید ہو، کوئی بھی دن منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں عرف رواج اس طرح کا نہیں ہے اس دن شادی کرنے کا. جی. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو شرعی طور پہ منع نہیں، کوئی ناجائز حرام گناہ کا کام نہیں کیا. صحیح. مطلب اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو یہ معیوب نہیں، معیوب نہیں ہے. ماشاءاللہ، یہ بھی کلیئر ہو گیا. حضور ایک اور بات تھی کہ عید کے مختلف وظیفے جو ہے وہ لوگ وائرل کر رہے ہوتے میسج کے ذریعے، جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. کون سا وظیفہ مطلب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، معتبر ہے، پڑھنا چاہیے حضور؟ اس پہ بھی ہمارے ناظرین کے رہنمائی کر دیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی کہ عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، جی، یہ اگر پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں میں انوار داخل فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب کتنا آسان سا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، دو جملے جی ہے نا. اب یہ اگر 300 بار ہم پڑھ لیں اور اپنے مرحومین کو، ساری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کر دیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کی قبروں میں انوار داخل فرمائے گا، اور مرنے کے بعد خود اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انوار داخل فرمائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. واہ، بڑا پیارا وظیفہ. ناظرین یاد رکھنا ہے، یہ وظیفہ ہو سکے تو آپ شیئر بھی کریں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے پوسٹ بھی چلے گی، سبحان اللہ و بحمدہ. جی حضور، وقت اس کا عید کی نماز کے بعد، عید کے دن کبھی پڑھ جو ہے کبھی بھی غروب آفتاب سے پہلے دن بھر میں جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. 300 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور پڑھنے کی برکت آپ نے سنی کہ تمام مرحومین جن کو آپ ایصال ثواب کریں گے ان سب کی قبروں پر اللہ پاک انوار، 1,000 انوار کی بارش فرمائے گا. اور جب پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اس کی قبر پر بھی 1,000 انوار داخل ہوں گے. تو لہٰذا یہ عمل بھی عید کے دن ضرور کرنے کی نیت کر لیجئے. حضور سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. ایک اہم ترین سوال، چونکہ ویسے بھی سارے سوال اہم تھے لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اس لیے کہ بات مرحوموں کی چلی ہے. تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ایسے بھی معاملات آتے ہیں، کوئی سال ایسا بھی آتا ہے کہ عید سے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے جو ہے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی کا. تو اب جب وہ انتقال کے بعد والی جو پہلی عید آتی ہے، وہ اگرچہ 9 مہینے بعد آئے، 11 مہینے بعد آئے، 2 مہینے بعد آئے، لیکن وہ ہے پہلی عید. یعنی وہ جو بندہ انتقال کر کے گیا ہے اس کے بعد میں یہ پہلی عید آئی ہے. تو یہ رواج جو ہے وہ یوں کہیے کہ عام سا ہوتا جا رہا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ عید نہیں منائیں گے یا عید کے نئے کپڑے نہیں سلائیں گے. غم کی کیفیت ہوگی، تعزیت کے معاملات ہوں گے. جو قرابت دار ہے وہ جو ہے اچھا شیرخرما نہیں بنائیں گے، وہ قرابت دار اپنے اپنے طور پر شیرخرما بنا کر لے کر آئیں گے، پھر وہ گلے مل کر تھوڑا جو ہے اظہار غم اور یہ سب ہوتا ہے. تو حضور کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلی عید انتقال کے بعد کسی کے گھر والے منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جس کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، فوتگی ہو گئی ہے، تو کیا وہ عید منا سکتا ہے یا نہیں منا سکتا؟ جی، اصل چیز ہے سوگ، اور سوگ جو ہوتا ہے وہ بیوی کے لیے، اگر کسی کا شوہر انتقال کر گیا ہے جی، تو اس کی بیوی کے لیے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی سوگ کی مدت وہ 4 مہینے 10 دن ہے. قرآن کے مطابق ٹھیک، اس کی عدت 4 مہینے
10 दिन है, वो सोख करेगी, वो नए कपड़े नहीं पहनेगी, वो ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर वो हामिला है तो जब तक के बच्चा पैदा ना हो जाए वो क्या कहते हैं सोग उसका सोग खत्म उसका नहीं। बरकरार रहेगा। तो अगर इस बीच में ईद आ गई तो इसके लिए उज़्र है, शरई उज़्र है, ठीक है, इसलिए ये नए कपड़े और ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेगी। इसके अलावा सोग की मुद्दत सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन। 3 दिन है। तो अब अगर किसी के घर में किसी का 6 महीना पहले, साल भर पहले, 10 दिन पहले इंतकाल हुआ तो उसके लिए ये इस तरह का सोग मनाना और ये सब चीज़ें करना ये दुरुस्त नहीं है जी मतलब ये एक समझ लीजिए बिदात है, बेजा रस्म है। जी। तो इस तरह के खुराफात से बचना चाहिए। बल्कि गुज़िश्ता 3 साल कबल मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ, 12 रमज़ान को वालिद साहब का, 17 रमज़ान को वालदा का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में ये कोशिश किया कि कोई भी जी ऐसा काम जो पहले होता था अब इस साल इनके इंतकाल की वजह से ना हो, ऐसा नहीं। कोशिश किया कि शीरखुरमा भी बने, ईद की खुशियाँ भी मनाएं। हालांकि बहुत सारे तरफ से लोग कोशिश कर रहे थे कि ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैंने समझाया कि शरई तौर से हमारे लिए हुक्म यही है सही, कि सोग सिर्फ 3 दिन का होता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। वो देखिए नाजरीन, आपके सामने प्रैक्टिकल बात आ गई। मुफ्ती साहब क़िबला के वालिदैन करीमैन दोनों का जो है एक ही साल में 12 रमज़ान को वालिद इमाम ज़ाहिर है कि नहीं किया। माशाअल्लाह मुफ्ती अहले सुन्नत है, दीन की नॉलेज रखते हैं, मालूमात रखते हैं, शरीयत क्या कहती है और यही चीज़ हमें भी बता रहे। तो लिहाजा नाजरीन इस तरीके के सोग को तजदीद सोग कहते हैं, है ना जी, बिला वजह मतलब जो है वो ज़िंदा करना सोग के भाई मतलब अब इंतकाल हो के इतने महीने हो गए लेकिन अब ईद आई है तो वो रोना धोना और बाकायदा जो है वो बनावट वाला अंदाज़, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ईद भी मना सकते हैं, आप लिबास भी पहन सकते हैं। उधर एक वो चीज़ वजीफ़े वाली जो है मजलिस की तरफ से आया है कि जो ईद के दिन का वजीफ़ा है तो वो हदीस पाक नहीं बल्कि मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा हुआ है कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े और फौत शुदा मुसलमानों की अरवाह को यानी रूहों को इसका इसाले सवाब करे तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। ये वजीफ़ा दोनों ईदैन में, ईद उल फित्र में भी, ईद उल अज़हा में भी किया जा सकता है। नाज़रीन मुख्तसर वक्त में कोशिश की ये बहुत सारी मालूमात आपको फ़राहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह यही जो है FGN चैनल की खुसूसियत है, यही प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इंडिया की खुसूसियत है। तो लिहाजा FGN चैनल भी देखते रहिए, ऐसे प्रोग्राम जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह FGN चैनल नशर करता है। तो लिहाजा लाइव प्रोग्राम भी और रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी देखते रहिए, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको दुरुस्त मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने माल की ज़कात फ़ितरा सदका व खैरात ना निकाला हो और आप पर निकलता हो यानी कि आप पर ज़कात आती हो तो बराए करम जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। फ़ितरा भी अगर आप पर बनता हो तो जल्दी अदा कीजिए, अपनी तरफ से, अपने बाल बच्चों की तरफ से। किसको दे? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी इंडिया आपके सामने है, इसका वर्क आपके सामने है। तो लिहाजा दावत इस्लामी इंडिया का भी ताउन कीजिए अपनी ज़कात से, अपने फ़ितरे से। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, लिहाजा आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को, मुबल्लिगीन को मिलकर उन्हें भी रकम जमा करा कर उनसे रसीद हासिल कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले इस माल के हक़दार आपके क़राबतदार है, आपके रिश्तेदार है। अगर वो मुस्तहिक है तो लिहाजा उनकी भी मदद कीजिए और दीन के काम में भी अपना हिस्सा मिलाइए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। FGN चैनल देखते रहिए और इसकी दावत आम कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछे कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है।